اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم۔ پہلی والی آیات کریمہ کے اندر کافروں کا تذکرہ تھا، یعنی جتنے بھی کافر گزرے ہیں پہلے زمانوں کے اندر ان سب نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام آپ کو بھی یہ لوگ جھٹلائیں گے، تو ان کے جھٹلانے سے آپ اپنے آپ کو غمزدہ مت کریں۔ دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ لعلک باخع نفسک، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے غم کے اندر، نہ، آپ اپنی جان کو مت افسردہ کریں۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہے کہ زیادہ کافر ہوں گے، مسلمان کم ہوں گے، آپ نے پریشان اور غمزدہ نہیں ہونا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ آج کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، تو آج سے پہلے قوم لوط، قوم نوح اور اسی طرح قوم ثمود، سب نے اپنے پیغمبروں کو نہیں جھٹلایا ہے۔ فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ مکہ والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے یہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ ان کو اللہ نے جو مال دیا تھا، جو ان کی جانیں تھیں، جو ان کو اللہ نے طاقت دی تھی، اس طاقت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے یہ مکہ والے۔ تکذیب کرنی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ رسول کا کام کر رہا ہے، تو اللہ نے نسبت کی رسولوں کی اپنی طرف، یعنی میرے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میرے انکار کو بھی دیکھو نا۔ ایک انکار تو انہوں نے کیا میرے رسولوں کا، لیکن پھر جب میں اپنی آئی کے اوپر آیا اللہ، تو پھر میرے انکار کو دیکھو کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسے میں نے ان قوموں کو تباہ کیا۔ اور یہاں تک آیا کہ قرآن کے اندر کہ ایسے وہ تباہ ہوئے تھے، ایسے وہ مرے پڑے تھے جیسے کسی نے گندم کو کاٹ کر پھینکا ہوا ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر مرے ہوئے پڑے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ فرمایا آپ ان کے گھروں کے اندر جاؤ، وہ گھر جو ایک زمانے کے اندر قلعے تھے بڑے بڑے، اور ان کے اوپر شرطیں لگایا کرتے تھے کہ میرا مکان بڑا، میرے گھر کا مینارہ بڑا، میری شان و شوکت والی کوٹھی بنگلہ۔ فرمایا آج انہی گھروں کے اندر جاؤ تو تمہیں ایسے لگیں گے وہ گھر جیسے ان کے اندر کبھی کوئی بسا ہی نہیں، یہ اجڑے اور ویران آپ کو نظر آئیں گے۔ تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہیں، تو اللہ اب اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ، محمد رسول اللہ فرما دیجئے، اِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اب نصیحت اللہ خود کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تم علیحدہ ہو جاؤ، دو دو اور اکیلے اکیلے، یعنی تنہائی کے اندر بیٹھو کسی کونے کھانچے کے اندر اور بیٹھ کر ثم تتفکروا، پھر تم سوچو، تم پھر فکر کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جدھر 10-15 آدمی جڑ جائیں ادھر بات کا کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جتنے انسان زیادہ ہوں گے اتنے دماغ زیادہ ہوں گے، اور اللہ نے انسانوں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ فطرت ملتی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہر ایک انسان کی سوچ اپنی ہوتی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی بھی کام ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سارے لوگ کبھی بھی اس کے اوپر متفق نہیں ہوتے۔ برا کام ہوگا تو اچھے لوگ اس سے یک طرف پر ہو جائیں گے، اور برا کام ہوگا تو برے لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کرو تم لوگ، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، 2 سے زیادہ نہیں ہونا، اکیلے اکیلے یا 2 ہو جاؤ۔ 2 ہونے کے بعد سوچو تو تمہیں کیا نتیجہ نکلے گا؟ ما بصاحبکم من جنہ، اس تمہارے ساتھی کے اوپر یعنی محمد الرسول اللہ کے اوپر کوئی جنون نہیں، کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر لکم، یہ جو آپ کا صاحب ہے، آپ کا ساتھی ہے، یہ ڈرانے والا ہے تمہیں بین یدی عذاب شدید، ایک بڑے عذاب سے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے اس عذاب سے ڈرو۔
مکہ کے کافروں کو جمع کیا، کرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں اگر آپ سے کہوں محمد کہ پیچھے سے ایک گروہ آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، سارے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، کیوں آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو فرمایا جب مجھے سچا مانتے ہو، امانت دار مانتے ہو، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلا پتھر پھینکنے والا کون تھا؟ ابو لہب کا چچا، کہنے لگا تبا لک یا محمد، کہ تو ہلاک ہو اے محمد۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہاتھ محمد کی طرف اٹھا وہ ہاتھ تباہ ہو جائے، محمد تو تباہ نہیں ہوں گے، محمد کے لیے تو کائنات بنائی۔ تو فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اب دوسرا کام، کوئی بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ پیغمبر قوم والوں سے لالچ کسی قسم کی نہیں رکھتا، یعنی جو تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کسی عوض کی، کسی معاوضے کی امید قوم والوں سے وہ نہیں رکھتا۔ پیغمبر علیہ السلام سے بھی اعلان کروایا جا رہا ہے، بولے محمد رسول اللہ فرما دیجئے ما سألتکم، میں نہیں مطالبہ کرتا تم سے، من اجر، کسی قسم کے اجر کا، فہو لکم، یا اس طرح قل آپ فرما دیجئے ما سألتکم، جو کچھ میں تم سے طلب کروں، من اجر، کسی قسم کا معاوضہ، فہو لکم، وہ تمہارا ہے، جاؤ اپنے معاوضے کو اپنے پاس رکھو۔ اب داعی دین، یعنی جو دین کی خدمت کرنے والا ہے، اس کے لیے قرآن نے بہترین نسخہ دیا ہے، بہترین طریقہ اسے تبلیغ کا کر دیا کہ آپ نے کیا کرنی ہے، نظر للچانی نہیں ہے لوگوں کے اوپر، یہ مجھے کچھ دے گا تو میں چلوں گا۔ جب کوئی دین کا کام کرنے والا لوگوں کی طرف نظر اپنی للچائے گا تو لوگوں کی نظروں کے اندر گر جائے گا، نہ وہ دین کا کام کر سکے گا، نہ اپنی عزت بچا سکے گا۔ تو فرمایا من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جو اجر ہے، میرا جو معاوضہ ہے وہ میرے اللہ کے اوپر ہے، میرا اللہ مجھے اجر دے گا۔ وہو علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھنے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجیے محمد رسول اللہ ان ربی، میرا جو پروردگار ہے، یقذف بالحق علی الباطل، میرا پروردگار حق کو مارتا ہے باطل کے اوپر، یعنی باطل کو مٹاتا ہے حق کے ذریعے۔ علام الغیوب، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں، اللہ کو پتہ ہے کہ حق ہی ہمیشہ قائم رہے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ باطل یاد رکھیں ٹک نہیں سکتا، 10 سال 20 سال 100 سال چلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا باطل ختم ہو جائے گا۔ قل آپ فرما دیجیے محمد رسول اللہ جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہ باطل کی ابتدا ہے اور نہ باطل نے واپس لوٹنا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی لا یحیی ولا یمیت، نہ زندہ رہنا ہے نہ مرنا ہے، اسی طرح نہ اس نے ابتدا کرنی ہے اور نہ اس نے انتہا کرنی ہے، باطل کے کوئی پیر نہیں ہوتے۔ قل آپ فرما دیجئے، پیغمبر علیہ السلام سے خطاب ہے، ان ربی، نہ قل آپ فرما دیجئے ان ضللتو، اگر میں بدرا ہوا، فانما اضل علی نفسی، تو اس گمراہ ہونے کا جو وبال ہے وہ میرے اوپر ہے۔ یہ وہی قاعدہ ہے، جو کوئی برائی کرے گا اس برائی کا بدلہ وہ خود لے گا۔ اب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرا راستہ ٹھیک نہیں تو اس برے راستے کا وبال جو ہے وہ میرے اوپر ہے، تو مکہ والوں کے اوپر نہیں۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت کے اوپر ہوا تو کس وجہ سے؟ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، وہ کس وجہ سے؟ وحی کی وجہ سے، وہ وحی جو میرا پروردگار میرے اوپر کرتا ہے۔ اب یاد رکھ لیں، کوئی بھی برا کام ہو اس کی نسبت ہمیشہ شیطان کی طرف کرنی چاہیے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت آئی ہے، فرمایا کبھی بھی گناہ کی نسبت اپنی طرف مت کرو کہ میں نے گناہ کیا۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اکڑ آتی ہے کہ میں گناہ کر سکتا ہوں۔ گناہ تو انسان ہی کرتے ہیں، شیطان صرف راستہ دکھلاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ گناہ کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے، نیکی کی نسبت کبھی اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔
کوئی بھی نیکی آپ نے کی ہے اس کی نسبت اپنی جان کی طرف کبھی بھی نہ کریں، میں نے نیکی کی، میں نے نماز پڑھی، نہ، اللہ نے توفیق دی تب یہ کام میں نے کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں بدراہ ہوا تو اس کا وبال میرے اوپر ہے، اور اگر میں ہدایت کے اوپر ہوا جو حقیقت کے اندر میں ہدایت پر ہوں تو اس کا کمال کیا ہے؟ وہی جو اللہ میرے طرف بھیجتا ہے، اللہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ واحد پیغمبر علیہ السلام ہیں کہ جن کی تربیت پوری کی پوری کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ یہاں تک آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی مرضی سے بول بھی نہیں بولتے، زبان سے کوئی بات بھی نہیں نکلتی۔ وہ صحابی کو جب صحابہ نے منع کیا کہ آپ نے لکھنا نہیں تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لکھ، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو فرمایا انہ سمیع قریب، وہ بے شک وہ پروردگار سننے والا اور بہت قریب ہے۔ لفظی ترجمہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ نہیں پہنچتے 10ویں حصے کو جو ہم نے انہیں دیا، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پس جھٹلایا انہوں نے میرے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسا انجام ہوا میرے جھٹلانے کا۔ یعنی جب میں نے انکار کیا نا ان کا، پہلے تو انہوں نے کیا کی تھی؟ پیغمبروں کی تکذیب کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں نے انکار کیا تو اب دیکھو نا ہمارے انکار کو ہم نے کیسے گت بنائی ان کی۔ بلا فرما دیجیے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، ہو جاؤ تم اللہ کے لیے، مثنی و فرادی، دو دو اور اکیلے اکیلے، ثم تفکروا، پھر سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارا ساتھی کسی جنون کے اندر، ان هو الا نذیر لکم، صرف اور صرف وہ کیا ہے؟ تمہیں ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید، آگے آنے والے عذاب سے۔ قل فرما دیجیے ما سألتکم من اجر، جو کچھ میں تم سے مانگوں، فهو لکم، وہ تمہارا ہی ہے، تم لے لو، ان اجری الا علی اللہ، بے شک میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، وهو علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھنے والا ہے۔ قل فرما دیجیے ان ربی، بے شک میرا پروردگار، یقذف بالحق، وہ حق کو مارتا ہے کس کے اوپر؟ باطل کے اوپر، علام الغیوب، غیوب کے جاننے والا ہے۔ قل فرما دیجیے جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ لوٹنا ہے۔ قل فرما دیجیے ان ضللت، اگر میں بدرا ہوا، فانما ضل علی نفسی، تو وہ گمراہی کا جو وبال ہے وہ میرے نفس کے اوپر ہے، وان اهتدیت، اگر میں ہدایت کے اوپر ہوا جو حقیقت میں ہوں، تو فبما یوحی الی ربی، پس بے شک وہ وحی کے ذریعے ہے جو میرا پروردگار میری طرف کرتا ہے، یعنی وہ کمال پروردگار کا ہے۔ انہ سمیع قریب، بے شک وہ بہت ہی قریب اور سننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔